وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والذین اوتوا العلم درجات نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. باب الارواح جنود مجندۃ. قال وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال يحيى بن أيوب حدثنا يحيى بن سعيد بهذا. باب الارواح کے روحیں جنود لشکر ہیں مجندۃ مجتمع اکٹھے کیے ہوئے. قال امام بخاری کہتے ہیں وقال اللیث اور لیث نے کہا، یہ لیث بن سعد بن عبد الرحمن ہیں، عن یحیی بن سعید یحیی بن سعید سے، عن عمرہ یہ حضرت عائشہ کی شاگردہ ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، الارواح روحیں جنود لشکر ہیں، مجندۃ مجتمع یعنی اکٹھے، فما تعارف منہا تو جس نے پہچانا ان میں سے، ائتلف محبت کرنے لگے، وما تناکر اور جس نے انکار کیا یا جو نہ پہچان کی جس نے، منہا ان میں سے، اختلف تو انہوں نے اختلاف کیا. وقال یحیی بن ایوب اور یحیی بن ایوب نے کہا، حدثنا یحیی بن سعید بہذا کہ ہم سے یحیی بن سعید نے بھی اس بات کو روایت کیا ہے، یہ اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس سے پیچھے ہم وعدہ الست کے بارے میں، عہد الست کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد کو، یعنی ان کی ارواح کو، جسموں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی روحوں کو ابتدا میں ہی پیدا کر دیا گیا تھا اور ان کو دکھایا بھی گیا تھا. میدان عرفات میں سب کو جمع کیا گیا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے خطاب کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روحیں جسموں کے بننے سے پہلے تخلیق کر دی گئیں، وجود میں آ گئیں. اور انسان کی عقل، سمجھ اور شعور کا تعلق، جذبات کا تعلق بھی روح کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں پر ارواح کو جنود کہا گیا ہے کہ روحیں مختلف لشکروں یا مختلف گروہوں کی شکل میں تھیں. یعنی جیسے دنیا میں انسانوں کی مختلف قومیں ہوتی ہیں، گروہ ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، تو جب روحیں پیدا کی گئی تو اس وقت وہ وہاں بھی کچھ روحیں اکٹھی تھیں اور کچھ الگ تھیں. تو جن روحوں کا وہاں آپس میں ایک دوسرے سے تعارف ہوا، ایک دوسرے کی پہچان ہوئی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگی اور دنیا میں آ کر بھی پھر وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں. اور جو وہاں اجنبی رہی، ان کا آپس میں تعارف نہیں رہا، وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں اور بیگانہ رہتے ہیں، چاہے قریبی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کی انڈرسٹینڈنگ یا پہچان نہیں ہوتی. تعارف پہچان کو کہتے ہیں اور پہچان کے لیے انڈرسٹینڈنگ کا ہونا، ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور سمجھنا پہچاننے سے یا ایک دوسرے سے ملاقات اور ملنے سے ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت اور راز کی بات پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف چیزوں کو تخلیق کیا اور انہیں کیسی کیسی خصوصیات سے نوازا. یعنی روحوں کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور روحوں کی ملاقات کس طرح دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہوئی، اور پھر جو نیک روحیں ہوں گی مرنے کے بعد بھی ایک جگہ اکٹھی ہوں گی، اور وہ مقام کون سا ہے؟ علیین کا. اور جو بد روحیں ہوں گی برے انسانوں کی، وہ سجین میں. یس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کتاب الانبیاء سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس باب میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی بات ہوئی، تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اولاد آدم کو جسم اور روح جوڑ کر بنایا گیا ہے. یعنی اولاد آدم دو چیزوں پر مشتمل ہے، پہلے روحیں بنی اور پھر اس کے بعد ان کو اپنی اپنی باری پر جسم عطا کیے گئے ہیں.
پھر اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ روح سے ہی ہوتا ہے، روح چلی جائے، روح جسم میں نہ ہو تو وہ پھر میت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ آپس میں برائی اور بھلائی، اصلاح اور خرابی، اچھائی برائی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ کچھ لوگ طبعی طور پر نیکی کو پسند کرتے ہیں، خیر اور بھلائی کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص خیر اور بھلائی کا کام کر رہا ہو اس سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی خرابی کی بات ہو ان کا رجحان اور ان کا دھیان اور ان کی دوستی انہی کے ساتھ جا ہوتی ہے۔ جو لوگ خود اچھے ہوتے ہیں انہیں اچھے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں، یعنی جو جس قسم کا ہوتا ہے، جو جس طبیعت کا ہوتا ہے، جس مزاج کا ہوتا ہے، اس کی دوستی یا اس کے تعلق یا اس کی محبت جو ہے اسی قسم کے شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ قدرتی طور پر ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے، دونوں صورتوں میں۔ اور روحوں کا آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننا وہاں پر کس قسم کا تھا، اس کی تفصیلات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پتہ ہے، لیکن یہ پہچان یوں لگتا ہے جیسے مزاج کے اعتبار سے تھی اور اچھائی یا برائی کے فرق کے اعتبار سے تھی، اور دنیا میں بھی اسی طرح یہ پہچان پھر باقی رہتی ہے، اسی سے ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے ہیں۔ اور جب مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے تو انسان ایک دوسرے سے بدکنے لگتے ہیں۔ یہاں پر آپ الفاظ دیکھیے کہ وما تناکر منہا اختلفا، وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ان کی نہیں بنتی، ان کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک دوسرے سے یعنی ان کو ریاکشن ہوتا ہے، اور کچھ جو ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے اٹریکشن اور ریاکشن دونوں چیزیں ایک حقیقت ہیں اور ایسا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض واقعات بھی، اگر آپ یہ وحید الزمان صاحب کا حاشیہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے کچھ واقعات دیے ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ لکھتے ہیں کہ حرم بن حیان جو ہیں وہ اویس قرنی سے ملے، انہوں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا، ملتے ہی نام لے کر پکارا۔ حرم نے پوچھا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا یہ روح کی معرفت ہے۔ پھر اسی طرح شیخ شہاب الدین اور شیخ محی الدین کی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ دونوں وہاں ملے، زبان سے کوئی بات نہیں ہوئی اور دونوں جدا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا آپ دونوں صاحب ملے، بات تو کرنا تھی۔ انہوں نے کہا روحوں نے باتیں کر لی۔ یعنی کہ بعض لوگوں کے ساتھ آپ کا کنیکشن یا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی سے سوال کرتے ہیں اور خود ہی ان کی طرف سے جواب آپ کو مل جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہے بغیر بولے بغیر ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لیا۔ اور کچھ لوگوں کو آپ ایک بات کئی دفعہ بھی دہرا کر بتائیں تو ان کو آپ کا مقصد سمجھ نہیں آتا کہ آپ کوئی بات کیوں کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ مکہ میں ایک خوش مزاج عورت تھی، تو وہ مدینہ میں بھی اپنی طرح کی ایک عورت کے پاس ٹھہری، یعنی جیسے ہجرت ہوئی نا، تو جیسی وہ طبیعت کی تھی تو مدینہ میں آ کر اس کو ویسی ہی خاتون مل گئی جس کے پاس وہ اتری یا ٹھہری۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو کہنے لگی میرے محبوب نے سچ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، انہوں نے اسی طرح کی بات ذکر کی تھی، یعنی جیسا انسان ہوتا ہے ویسا ہی اس کو دوست مل جاتا ہے، یا وہ ویسے ہی لوگوں سے دوستی کرتا ہے، ویسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اصل تعلق جو ہوتا ہے وہ روحانی تعلق ہوتا ہے، اور یہ جو ہم روحانی تعلق کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے روحوں کا تعلق۔ پچھلی حدیث تک حضرت آدم اور ان سے متعلق ساری چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہوئی، اور اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی، کیونکہ یہ کتاب الانبیاء ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَادِئَ الرَّأْيِ مَا ظَهَرَ لَنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَادِئَ الرَّأْيِ مَا ظَهَرَ لَنَا أَقْلِعِي أَمْسِكِي وَفَارَ التَّنُّورُ نَبَعَ الْمَاءُ وقال إكرمة وجه الأرض وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة دأب حال واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قوله من المسلمين إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر السورة۔ یہاں پر انہوں نے دو صورتوں کے حوالے سے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جہاں ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ ایک تو سورت نوح ہے آخر سورت تک جس میں انا ارسلنا نوحا کا ذکر ہے، اور دوسری سورت یونس کی آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔
اور ان دو مقامات پر نوح علیہ السلام کے واقعے میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں یہاں ان کی وضاحت کر دی گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ باب قول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا فرمان، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں بادئ الرأی کا معنی ہے ما ظہر لنا، جو ظاہر ہو گیا ہمارے لیے، یعنی سرسری نظر. اقلعی، اقلعی کا معنی کیا ہے؟ امسکی، امسکی کا معنی کیا؟ روک لے، ٹھہر جا. وفارت تنور، اس کا معنی ہے نبع الماء، پانی پھوٹ نکلا یعنی تنور سے. وقال اکرمۃ، اور اکرمہ نے کہا کہ تنور کا معنی ہے وجہ الارض، زمین کا چہرہ، فیس آف دا ارتھ. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا الجودی، اس واقعے میں جودی کا لفظ جو آتا ہے پہاڑ کے لیے، جبل بالجزیرتی، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو جزیرہ علاقے میں واقع ہے. دأب کا معنی ہے حال، حالت یا عادت. واتل علیہم نبأ نوح، پڑھ سنائیے ان پر نوح علیہ السلام کا واقعہ یا قصہ. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر ہے گراں تم پر میرا کھڑے ہونا، قیام کرنا، رہنا، وتذکیری، اور میرا یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے، الی قولہ من المسلمین، یہ آگے تک واقعہ جاتا ہے من المسلمین تک. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، الی آخر سورہ، سورت کے اخیر تک. یعنی اگر کوئی نوح علیہ السلام کا واقعہ جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ دو جگہوں پر تفصیلات پڑھ لے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا. اگلی حدیث حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ عن یونس عن الزہری قال سالم وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ ثم ذکر الدجال فقال انی لانذرکموہ وما من نبی الا انذره قومه ولقد انذر نوح قومه ولكني اقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون انه اعور وان الله ليس باعور. حدثنا عبدان، ہم سے عبدان نے روایت کی. قال اخبرنا عبداللہ عن یونس عن الزہری عن سالم عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر حدیث روایت کر رہے ہیں. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فی الناس، لوگوں میں، یعنی خطبہ دینے کے لیے. فاثنى علی اللہ، تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ثنا بیان کی، تعریف فرمائی. بما هو اہلہ، جس کا وہ اہل ہے، حقدار ہے، یعنی جیسی تعریف ہونی چاہیے. ثم ذکر الدجال، پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا. دجال کا لفظ جو ہے یہ دجل سے ہے، دجل، دال جیم لام. دجل کہتے ہیں جھوٹی بات کو خوبصورتی سے پیش کرنا، یعنی ایسا شخص جو جھوٹی بات کو خوبصورتی سے پیش کر سکے وہ دجال کہلاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، اور اشارہ ہے یہاں اس دجال کی طرف جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا. فقال، پھر آپ نے فرمایا، انی لانذرکموہ، بے شک میں تمہیں اس سے ضرور ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. وما من نبی، اور نہیں کوئی بھی نبی ایسا گزرا، الا انذرہ قومہ، مگر اس نے اس سے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو، یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا، ڈرایا. وَلَقَدْ أَنذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا. اس حدیث سے ایک نئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دجال کا ذکر یا دجال کا فتنہ، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو خبردار کیا، اور نوح علیہ السلام نے بھی. یعنی اتنی ابتدا سے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے اور بہت ہی خوفناک ہے، اور انسان کو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. دعا آتی ہے آپ کو؟ کون سی دعا ہے؟ من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من
فتنة المسیح الدجال. یس ٹھیک ہے, ہر ایک کو پناہ مانگنی چاہیے. زندہ ہے جی. وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا, لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں, لم يقلہ نبی لقومہ, جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی. یعنی پچھلے انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال سے تو ڈرایا, لیکن دجال کے بارے میں یہ معلومات نہیں دی جو میں تمہیں دینے والا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ تعلمون, تم جانتے ہو, انہ اعور, کہ وہ کانا ہے, ایک آنکھ والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ, اور اللہ سبحانہ وتعالی اعور یا یک چشم نہیں. یعنی وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے معبود کے طور پہ پیش کرے گا, اور اس کے لیے وہ مختلف ہیلے اختیار کرے گا. لیکن یہ ہے کہ تم اس وقت دھوکہ نہیں کھانا, کیونکہ اس کو دیکھ کے پہچان جانا کہ وہ تو کانا ہے, یک چشم ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی یک چشم نہیں. یک چشم ہوتا ہے ایک آنکھ والا. پھر حدثنا ابو نعیم حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه اعور وانه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار واني انذركم كما انذر به نوح قومه. حدثنا ابو نعیم, ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی امام بخاری کے استادوں میں سے, اور پھر ابو ہریرہ راوی ہیں صحابہ میں سے رضی اللہ عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا احدثکم, کیا میں نہ تمہیں بتاؤں, حدیثاً, ایک ایسی حدیث, عن الدجال, جو دجال کے بارے میں ہے, ما حدث به نبی قومہ, جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی یا اس کا ذکر نہیں کیا. انہ اعور, کہ بے شک وہ کانا ہے. وانہ یجیء معہ, اور یہ کہ یجیء بی کا مطلب وہ لائے گا, بمثال الجنت والنار, کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم کی شبیہ لائے گا. فالتی یقول انہا الجنت, تو وہ جس کو وہ جنت بتائے گا, ہی النار, وہ اصل میں آگ ہوگی. وانی انذرکم, اور بے شک میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں, کما انذر به نوح قومہ, جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا. دجال جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو آزمائے گا اور فتنے میں ڈالے گا, اور اس میں سے ایک کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کے سامنے جنت اور دوزخ دکھائے گا لوگوں کو, یعنی اس کی شبیہ یا اس جیسی چیز, جبکہ جس چیز کو وہ جنت بتائے گا وہ اصل میں جنت نہیں ہوگی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ بن اسماعیل روایت کرتے ہیں یہاں, اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یجیء نوح و امتہ فیقول اللہ تعالی, کہ تشریف لائیں گے نوح علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ, فیقول اللہ تعالی, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا. یہ کس دن کی بات ہے؟ قیامت کے دن کی بات. یعنی قیامت کے دن نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, حل بلغتا, کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ یعنی نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. فیقولو, تو وہ عرض کریں گے, نعم ای ربی, جی ہاں اے میرے رب. فیقولو لامتہ, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائیں گے, حل بلغکم, کیا اس نے یعنی نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ فیقولون لا, تو انکار کر دیں گے. یعنی قوم نوح کہے گی کہ ہمیں تو کوئی پیغام نہیں ملا تھا, لیکن اس کا تو جھوٹی بات ہوگی. ما جاءنا من نبی, ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا. اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں پھر ان کی عادت قیامت کے دن بھی نہیں جائے گی, اور وہاں بھی صاف انکار کر دیں گے, اور اسی انکار کا نام کفر ہوتا ہے. فیقول لنوح, تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے, من یشہد لک, کوئی ہے جو تمہارے لیے گواہی دے, تمہارا گواہ کون ہے؟ فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ, وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں. فنشہد,
انہ قد بلغ، پس ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا، یعنی امت گواہی دے گی. وہوا قولہ جل ذکرہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ قول ہے، یعنی اس قول کی تفسیر ہے یا اس قول کا معنی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تمہیں، امتن وسطن، درمیانی امت، معتدل امت، لتکونوا، تاکہ تم ہو، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، یعنی قیامت کے دن. اور وہ کس طرح کہ جب مختلف پیغمبروں کی قومیں اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیں گی تو پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے گی؟ گواہی دے گی. کس بنا پر؟ جو کچھ انہوں نے قرآن میں پڑھا، جو کچھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. والوسط العدل، اور وسط عدل کے معنوں میں ہے، یعنی وسط کا معنی عدل ہے. ان احادیث میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت عظیم پیغمبر تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے عبدن شکورا کا لقب دیا ہے قرآن مجید میں. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدن شکورا. یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے، پہلے نبی اور رسول تھے. اول نبی ارسل نوح، نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو رسول بنایا گیا یا بھیجا گیا. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا. 10 صدیاں یا 1000 سال کا فاصلہ تھا. سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے آدم علیہ السلام نبی تھے جن سے کلام بھی کیا گیا تھا. ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں یا 10 زمانے تھے، اور رسولوں کی کل تعداد 315 ہے. یعنی انبیاء کی تعداد زیادہ ہے اور رسولوں کی تعداد کم ہے، اور ان میں سے پھر 5 اولو العزم ہیں. ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا، جی ہاں، وہ تعلیم دیے گئے تھے اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا. اس نے کہا، ان کے اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 10 صدیاں. اس نے کہا، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 10 صدیاں. پھر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کل کتنے رسول گزرے؟ فرمایا 315. جمع غفیر ہے، یعنی ایک بڑا گروہ ہے رسولوں کا جو دنیا میں مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہ بھیجا گیا ہو. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو بھی والد کا درجہ دیا گیا ہے. صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام اولین و آخرین ایک ٹیلے پر جمع کیے جائیں گے، ایک اونچی جگہ پر جمع کیے جائیں گے. لوگ پسینے سے تنگ آ کر بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے. اسی حال میں وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پسینہ گویا ان کے منہ میں لگام کی طرح ہے، یعنی حشر کا میدان ہے اور سورج قریب ہے اور پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. وہ لوگ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کو چن لیا، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کیجیے. آدم علیہ السلام کہیں گے، میرا بھی وہی حال ہے جو تمہارا ہے. اپنے باپ آدم کے بعد دوسرے باپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. یعنی آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کو کیا خطاب دیں گے کہ وہ بھی باپ ہیں، کیونکہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو. کس پر؟ علی العالمین، تمام جہان والوں پر. تو لوگ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہی ہمارے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیجیے. اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ نبی قرار دیا، برگزیدہ بندہ قرار دیا، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا اور زمین پر کسی کافر کا گھر باقی نہیں چھوڑا، یعنی آپ کی دعا کی وجہ سے. وہ جواب دیں گے، تمہارا مقصود میرے پاس نہیں، یعنی میں تمہارا کام نہیں کر سکتا، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے. تو لوگ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں جو نوح علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان روایات سے.
نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً ایک روایت کے مطابق 950 سال اور ایک کے مطابق 1000 سال تھی. بہرحال ایک طویل عرصہ وہ جیے، 1 صدی ان کی عمر بنتی ہے تقریباً. جب اس وقت ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، کیونکہ پیغمبر جو تھے وہ وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو، اپنے قوم کو نصیحت کیا کرتے تھے یا وصیت کیا کرتے. مرنے سے پہلے جو کی جاتی ہے وہ نصیحت نہیں، وہ وصیت ہوتی، ضروری تاکید جو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہوں. نمبر 1، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں. اگر 7 آسمان اور زمینیں ایک کڑے کی شکل اختیار کر لیں، بند کڑے کی شکل، یعنی ایک رنگ کی شکل اختیار کر لیں، اتنا اسٹرانگ ہو جائے وہ کڑا، تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. یعنی لا الہ الا اللہ میں اتنی پاور ہے. اس لیے کبھی آپ کا دل گھبرائے یا کبھی کوئی مشکل ہو رہی ہو تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کریں. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد کے بارے میں تو آپ پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں. دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے. یہ کلمات ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں. کرنے کے کام 2 بتائے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور تحمید ہے، تسبیح ہے، اور نہ کرنے کے کاموں میں شرک اور تکبر. قیامت کے دن نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کریں گے، اور جب لوگ ان کے پاس سفارش کے لیے آئیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک قبولیت والی دعا دی تھی تو میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کر چکا ہوں، اس لیے نفسی نفسی، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اب تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. پچھلی روایت میں یہاں مزید تھوڑا سا اضافہ ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. حدیث نمبر 556. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا محمد بن عبید حدثنا ابو حیان عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دعوت. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے، ایک ضیافت میں تھے. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں فرفعت الیہ الذراع، تو آپ کی طرف ایک دستی کا گوشت بلند کیا گیا. وکانت تعجبہ، اور یہ آپ کو پسند تھا، یعنی دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا. فنحس منها نحسۃ، تو آپ اسے نوچ کر، یعنی دانتوں سے نوچ کر کھانے لگے. یعنی جب وہ گوشت دیا گیا تو آپ نے لیا اور اس کو دانتوں سے نوچا اور کھایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوٹی کو یا ہڈی کو ڈائریکٹ دانت سے نوچ کے کھا سکتے ہیں. وقال، اور فرمایا. اب آپ دیکھیے کہ دعوت میں آپ کی گفتگو کیسی تھی. یعنی اس سے آپ کے انداز کا بھی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کی تعلیم صرف کلاس روم میں نہیں تھی، بلکہ آپ جہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انفارمل گیدرنگز میں ہوتے تھے وہاں بھی آپ تعلیم دیا کرتے تھے، اور صحابہ وہاں بھی اتنے ہی اٹینٹو ہوا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں اس دعوت میں موجود ہیں اور سارا منظر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی بتا رہے ہیں، اور پھر جو آپ نے بات فرمائی وہ بھی یاد کر رہے ہیں اور پھر آگے روایت کر رہے ہیں. تو جو لوگ علم کے حریص ہوتے ہیں وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے. ہم لوگوں کا حال کیا ہے، جب کوئی پارٹی وغیرہ ہو تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کھانے پینے کی کوئی مجلس ہو تو اس میں سوائے کھانے پینے کی باتوں کی اور بات ہمیں کوئی یاد نہیں ہوتی، یا کپڑوں کی باتیں یا کھانے کی باتیں، سیکھنے سکھانے کی کوئی بات ہم نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام میں کہ کھا رہے ہیں اور آپ یہ بات فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنا کوئی لمحہ بھی، کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتا، لیکن ایسے مواقع پر حکمت سے بات کرنی چاہیے، اور اس وقت جب لوگوں کی توجہ بھی ہو. اور اگر لوگ کوئی سن ہی نہ رہے ہوں اور آپ صرف حدیث سنا رہے ہوں تو اس سے پرہیز کیجیے، کیونکہ اس سے علم کی ناقدری ہوتی. یہ چیز اگر ہم غیروں میں نہیں کر سکتے، غیروں سے مراد ان لوگوں میں جو دین پڑھنے سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے، لیکن ایٹ لیسٹ جو لوگ پڑھنے لکھنے سے متعلق ہیں، ان کی محفلیں، ان کی پارٹیاں، ان کے آپس میں میل ملاقات اور گفتگو جو ہے اس کے اندر ضرور ایسا کانٹینٹ ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. ہل تدرون، کیا تم جانتے ہو، بمن، کے ساتھ کس کے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے.
یجمع اللہ الاولین والآخرین فی سعید واحد، جمع کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اولین یعنی سب اگلوں کو، والآخرین اور سب پچھلوں کو، فی سعید واحد ایک میدان میں، فیبصرہم الناظر تو دیکھ لے گا ان کو دیکھنے والا، ویسمعہم الداعی اور سنوا سکے گا ان کو پکارنے والا، آواز دینے والا، بلانے والا، وتدنو منہم الشمس یعنی ہوں گے سب لوگ اکٹھے لیکن اس کے باوجود سب نظر آ رہے ہوں گے. سبحان اللہ، کتنا بڑا مجمع ہوگا انسان اندازہ نہیں کر سکتا، جس میں اولین آخرین سب اکٹھے ہوں گے. اس کو امیجن کیجئے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں لیکن سب کے سب دیکھے جا سکتے، اور دعوت دینے والے یا بلانے والے کی آواز سب کو سنائی دے رہی ہے. کیا انتظام ہوگا. وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ اور سورج ان کے قریب آ جائے گا. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ تو بعض لوگ کہیں گے، أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ کیا نہیں تم دیکھتے جس حال میں تم ہو، یعنی دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے. إِلَى مَا بَلَغَكُمْ کس حد تک تمہیں مصیبت پہنچی ہوئی ہے، یعنی پریشانی کی انتہا ہے، تکلیف کی انتہا ہو گئی. الا تنظرون الی من یشفع لکم کیا نہ تم دیکھو گے اس کو جو تمہاری سفارش کر سکے، الی ربکم تمہارے رب کے پاس. یعنی چلو آؤ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو رب کے پاس تمہاری سفارش کر سکے. فیقول بعض الناس تو بعض لوگ کہیں گے، ابوکم آدم اپنے باپ آدم کے پاس چلو. فیأتونہ تو لوگ ان کے پاس آئیں گے. فیقولون پھر کہیں گے، یا آدم اے آدم، انت ابو البشر تم سب انسانوں کے باپ ہو. خلقک اللہ بیدہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ونفخ فیک من روحہ اور تجھ میں اپنی روح سے پھونکا. وامر الملائکۃ اور فرشتوں کو حکم دیا. فسجدوا لک تو انہوں نے تجھے سجدہ کیا. واسکنک الجنہ اور تمہیں جنت میں لا بسایا. الا تشفع لنا الی ربک تو یعنی ان اپنی ساری خصوصیات کی بنا پر تم ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت نہیں کرو گے، یا آپ ہمارے لیے سفارش نہیں کریں گے اپنے رب سے. الا تری ما نحن فیہ وما بلغنا کیا نہیں تم دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں اور جو ہمیں مشقت پہنچی ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہوئی ہے، ہمارا حال تو دیکھیے. فیقول تو وہ کہیں گے، ربی غضب غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ربی میرا رب غضب غضبناک ہے، غضبن ایسے غضب کے ساتھ، لم یغضب قبلہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا، مثلہ اس جیسا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی آج اتنے غضبناک ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسے ناراض نہیں ہوئے. ولا یغضب بعدہ مثلہ اور اس کے بعد بھی اس جیسا کبھی ناراض نہیں ہوں گے، غضبناک نہ ہوں گے. وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے روکا تھا اس درخت کے پاس جانے سے تو میں نے نافرمانی کی تھی. نفسی نفسی مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے. اذهبوا إلى غیری جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس. اذهبوا إلى نوح جاؤ نوح کے پاس. فیأتون نوحا تو وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس. فیقولون تو کہیں گے، یا نوح انت اول الرسل اے نوح آپ رسولوں میں سب سے پہلے ہیں. الی اہل الارض زمین والوں کی طرف، یعنی زمین پر آپ سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے. وسماک اللہ عبدا شکورا اور اللہ نے آپ کو عبدا شکورا کا نام دیا. اما تری الی ما نحن فیہ کیا آپ دیکھ نہیں رہے جس حال میں ہم ہیں. الا تری الی ما بلغنا کیا آپ دیکھتے نہیں اس کو جو پہنچا ہے ہمیں، یعنی تکلیف میں سے. الا تشفع لنا الی ربک کیا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت نہیں کریں گے. فیقول تو وہ کہیں گے، ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ نفسی نفسی. بالکل وہی بات جو آدم علیہ السلام نے کہی ہوگی کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ کبھی اس سے پہلے اتنے غصے میں تھا اور نہ کبھی اس کے بعد کبھی ایسے غصے میں ہوگا.
نفسی نفسی، مجھے میری جان کی فکر ہے، نفسی نفسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیأتونی، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیأتونی، تو وہ آئیں گے میرے پاس، فاسجد تحت العرش، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سجدہ کروں گا عرش کے نیچے، یعنی رب سبحانہ و تعالی کو. فیقال، تو کہا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، واشفع تشفع، اور سفارش کیجیے، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، یعنی آپ کی سفارش سنی جائے گی. وسل تعطہ، اور سوال کیجیے، مانگیے جو مانگنا ہے آپ عطا کیے جائیں گے، وہ یعنی جو بھی آپ مانگیں گے. قال محمد بن عبید، محمد بن عبید کہتے ہیں، لا احفظ سائرہ، میں اس ساری حدیث کو یاد نہیں رکھ سکا، جتنی یاد ہے اتنی بیان کر دی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف احادیث کے الفاظ میں کمی بیشی کیوں ہو جاتی ہے، کہ بعض راوی بعض حصہ روایت کر دیتے ہیں، دوسرا اس سے زائد کر دیتے ہیں. اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ کہیں مختصر ہوتی ہے بات اور کہیں تفصیلی ہوتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہوگا، یعنی جتنے بھی رسولوں کے پاس لوگ جائیں گے وہ سب ان کو آگے آگے بھیج دیں گے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر آپ شفاعت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن قبر سے سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام امور میں سبقت حاصل ہے. انبیاء سمیت تمام اولاد آدم اپنے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے ہوگی، یعنی اولاد ان کی ہوگی لیکن شرف اور مقام آپ کا سب پر ہوگا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام پر بھی. آپ نے ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا اور مجھے کوئی فخر نہیں. اس دن آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پتہ چلتے ہیں. پھر آپ تمام انبیاء کے امام اور خطیب بھی ہیں. مسند احمد میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام انبیاء کا امام اور خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گا. اور یہ بات میں کسی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، صرف مقام کو بتانے کے لیے. پھر اسی طرح سارے انبیاء آپ کی طرف لوگوں کو شفاعت کے لیے بھیجیں گے. وہ کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان الفاظ میں کریں گے جو خاص طور پر اس دن آپ کے دل میں ڈالے جائیں گے. اس سے پہلے کبھی کسی نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے اور آپ سے فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور یہی وہ مقام محمود ہوگا جس پر آپ فائز ہوں گے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کرو، مگر سب انکار کر دیں گے. آخر شفاعت کے لیے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. جب آپ شفاعت کریں گے تو پھر ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں کھڑا اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں گا جو پل عبور کر رہی ہوگی. سوچئے وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امتوں کو علیحدہ علیحدہ کر دے جیسے وہ چاہتا ہے، اس عظیم غم کی وجہ سے جس میں وہ ہوں گے. مخلوق کو پسینے کی لگام سی ڈالی گئی ہوگی، مومن پر وہ زکام کی طرح اور کافر پر موت کی طرح طاری ہوگی. یعنی وہ کیفیت اس وقت، یعنی حشر کا دن ایک تھکاوٹ کا دن ہوگا. اب آپ سوچئے زکام میں کیسی کیفیت ہوتی ہے.
آپ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے انتظار کیجیے حتیٰ کہ میں واپس آ جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے, عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے تو آپ کو وہ چیز دی جائے گی جو نہ تو کسی منتخب چنے ہوئے فرشتے کو دی گئی نہ کسی بھیجے ہوئے نبی کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبریل کو حکم دیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہیے کہ اپنا سر اٹھائیے, سوال کیجیے, آپ کو دیا جائے گا, سفارش قبول کی جائے گی. تو یہی وہ مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کو 10 سال کی گرمی دی جائے. ابھی تھوڑا سا سورج چمکنے لگ گیا ہے, طبیعت کیسے گھبرانے لگی ہے. خود سوچئے کہ جب سورج انتہائی گرم ہو جائے گا پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا, اور سر پہ کیسی سخت دھوپ لگتی ہے. پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی, آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے یعنی سب کچھ آسان کر دیا, فتح کر دیا, اس نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں, آپ ہمارے لیے سفارش کریں. تو آپ فرمائیں گے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں. چنانچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے. آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. بس جنت کا داروغہ کہے گا کون؟ آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں. چنانچہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل کے روبرو ہوں گے, سجدہ ریز ہوں گے. تو آپ کو آواز دی جائے گی کہ اپنا سر اٹھاؤ, مانگو دیا جائے گا, سفارش کرو قبول کی جائے گی. بس یہی مقام محمود ہے. یعنی عرش کے نیچے کی بات بھی آتی ہے اور جنت کی, دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں نا. عرش کے نیچے کون سی جنت ہے جی. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے بھی کون ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شفاعت سے ہی یہ دروازہ کھلے گا. تو بہرحال اس حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا مقام ہے, لیکن بہرحال سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. ہاں لیکن نہیں, وہ جو لوگ بیچ میں سے گروہ آئے گا وہ پہچانتا ہوگا. وہ سارے لوگ نہیں اس وقت کہیں گے, کچھ لوگ نکل کر آئیں گے, ہو سکتا ہے مسلمان ہی, تبھی تو وہ پہچان رہے ہیں اور وہ ساری بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اور آپ ظاہر کر رہے ہوں گے. یعنی حشر کا دن کوئی آسان دن نہیں ہے. مومن کے لیے آسان ہوگا نسبتاً, لیکن کمفرٹیبل نہیں ہے. ساری روایات سے یہی پتہ چلتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے لیے آسان بھی ہو اور آپ ساری بھیڑ کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی پریشانی میں کھڑی ہے, تو لوگوں کی پریشانی دیکھ دیکھ کے بھی تو انسان پریشان ہوتا ہے. اور کچھ لوگ چیونٹیوں کی شکل میں ہیں, کچھ روندے جا رہے ہیں, کوئی اپنی چوری کا سامان اوپر لاد کے لایا ہوا ہے, کوئی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کو داغا جا رہا ہے, کوئی کسی حال میں, کوئی کسی حال میں, کسی کا رنگ نیلا پیلا ہوگا, کوئی اندھا اٹھایا گیا ہوگا, کوئی کسی چیز کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا جس چیز کا وہ لیڈر دنیا میں بنا ہوتا ہے, جیسے وہ غلط قسم کے شعراء کا جھنڈا امر القیس کے ہاتھ میں ہوگا. یعنی مختلف لوگوں کا مختلف حال ہوگا قیامت کے دن. اور یہاں یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا ہے, تو ہاتھ سے مراد قدرت نہیں ہے, ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی, جنت عدن, آدم علیہ السلام, تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. جی قلم کو بھی وہ الگ حدیث میں آتا ہے. حدثنا نصر بن علی بن نصر او اخبرنا ابو احمد عن سفیان عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فهل من مدکر مثل قراءة العامۃ. نصر بن علی سے روایت ہے, پیچھے ذکر گزر چکا ہے, اور عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأ پڑھی, تلاوت کی سورۃ قمر کی آیت فہل من مدکر, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, مثل قراءۃ العامۃ, جیسے مشہور قرأت ہے, کیونکہ دوسری قرأت میں مذکر کا لفظ بھی آتا ہے, تو یہاں پر مدکر ہے, یعنی مدکر پڑھا. اب یہاں اس باب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ سورۃ القمر میں نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے,